ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, جمہوری رویہ اپنایا جائے. ہلالی صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے پیپلز پارٹی کی جیت؟ شاکنگ, انبلیویبل. اور میں کراچی میں رہتا ہوں, کوئی آدمی نہیں, ریڈی والا سے لے کے سیکرٹری, مانتا ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اوریا صاحب نے کہا 1977 کا, بالکل ایسا ہی ہوگا میرے خیال میں. اگر یہ ایک ریہرسل ہے جنرل الیکشنز کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں, معاف کریے, یہ اس قسم کی لڑائیاں ہوں گی کہ یہ ایسا نہیں ہوگا جو لوکل الیکشنز میں ہو رہا ہے. یہ تو اٹ بی میسو, یہ ایک سول وار کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ ایک کیا کہتے ہیں ڈریس ریہرسل ہے اس الیکشن کے لیے. دیکھیے, مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے. ایک پارٹی جو مجھے پتا ہے اس لیے کہ میں اس پارٹی کے پرائم منسٹر کے لیے کام کر رہا تھا, جب وہ آئی اور ادھر سے گزری کوثار سے, ان کے خلاف وہ جو اٹیک ہوا تھا, تو لوگ آنے لگے. ان کو لوگ ایک دن مقرر کیا گیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ خوشی منانا تھا وہ آئیں اور ان کو ملیں. تو آپ یقین کریں کہ ٹرکس سندھ سے آ رہے تھے کراچی میں, حالانکہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا تھا, پھر بھی اتنے لوگ نہیں آئے. They had to bring in trucks from Karachi, from inner Sindh. تو وہ پارٹی, اب آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کیا ہے, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں انہوں نے کوئی ڈیلیوری نہیں کی ہے کراچی میں, اور وہ 51 سیٹس, ابھی ہاف دی الیکشن صرف ڈکلیئر ہوا ہے اور وہ 50 سیٹس جیت گئے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو میں نے کسی کو پوچھا تھا, اس نے مجھے یہ بتایا, اس نے کہا سر بات اصل یہ ہے کہ بیلٹ پیپرز جن کو جنرل الیکشن کمیشن کو پہنچانا تھا پولنگ سٹیشنز میں, وہ پہنچائے گئے پارٹی آفیسز کو. اچھا, ہر پارٹی آفس کو وہ بیلٹ پیپرز پہنچائے گئے. وہ بڑا سمپل ہو گیا ان کے لیے, وہ پھر کھولیا, انہوں نے مارا اپنا وہ جو تیر پہ یا بلہ پہ جو بھی ہے. اور بائی دا وے یہ تینوں نے اس میں ان کو کنڈیم کیا ہے, مگر تینوں کا بھی ہاتھ ہے اس میں, بلے کو یا جو بھی ہوتا ہے اس کو, اور پھر بیلٹ میں پیپر میں ڈال دیا, بیلٹ باکس میں ڈال دیا. اور جب ریٹرننگ آفیسر جو تھا, جس کا کام ہوتا ہے کہ جب ایک ووٹر آتا ہے اس کا نام پوچھ کے, لسٹ دیکھ کے اس کا تھم امپریشن ڈالتا ہے اس نام کے ساتھ, اس نے جو بھی جو آئے تھے انہوں نے وہ کیا. تو 200 بیلٹس تو کاسٹ ہو گئے تھے بیلٹ باکس میں, اور 20 لوگ آئے تھے صرف. تو آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پھر یہ جو ٹائم لگ رہا ہے, یہ کیوں لگ رہا ہے؟ یہ ٹائم اس لیے لگ رہا ہے کہ بھائی زیادہ اگر ووٹس زیادہ اگر ووٹس کاسٹ ہو گئے ان کو ختم کرو. مثال کے طور پہ اگر ایک پارٹی کی پولنگ سٹیشن میں 500 اگر 550 ووٹس آ گئے یا 600 آ گئے, 100 کو وہ ختم کرو. اور اگر کم ہیں تو پھر وہ ریٹرننگ آفیسر جو ملا ہوا ہے وہ تھم امپریشن ڈال دیتا ہے, وہ ووٹ جو نہیں آیا ووٹ کرنے کے لیے اس کا بھی ووٹ گن لو. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک میسو انڈرٹیکنگ ہے, اس لیے اتنا ٹائم لگ رہا ہے. یہ آلموسٹ فل ڈے لگ رہا ہے. تو یہ نہیں چل سکتا جی, یہ نہیں چل سکتا. اور جب یہ پارٹیز کورٹس کو جائیں گے, خدا کے لیے یہ کورٹس کو اب دیکھنا چاہیے, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, ایک JIT بنانا چاہیے. پری پول ریگنگ کی بات بھی متحدہ بھی کرتی رہی, اور ابھی جو امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں حافظ نعیم الرحمان, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ موجود تھی. تو پری پول ریگنگ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اہم عنصر ہے ان بلدیاتی الیکشن میں؟ میں تو کسی اور پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ پری پول ریگنگ پہ سب اگری کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. سب پارٹیز کہتے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشنز غلط ہوئی تھی اور ووٹر لسٹ غلط ہے.
میں نے پھر یہ سوال پوچھا کہ اگر سب پارٹیز نے یہ کیا تو یہ الیکشنز why did they participate؟ انہوں نے کیوں حصہ کیوں لیا اس میں؟ اور جب آپ سوچئے ایک منٹ کے لیے، جب آپ کا بیس آف کاؤنٹنگ سینسس غلط ہے اور سب لوگ کہتے ہیں غلط ہے، تو کیسے جب بیس غلط ہے ڈیلیمیٹیشن کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. آپ کو کیا لگتا ہے ایم کیو ایم نے جو بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا کیا وہ درست تھا؟ اور جو ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہا ہے تو ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے بائیکاٹ کیا تھا اس لیے لوگ نہیں نکلے تو یہ ہمارے موقف کی جیت ہے. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات میں ضرور کہوں گا، میں انڈورس کرتا ہوں جو عوریہ صاحب نے کہا، مگر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ایم کیو ایم کے خلاف بھی بڑے لوگ ہو گئے تھے، اس لیے بٹا اور لاشیں اور یہ وہ ان کے کافی نفرت ہو گئی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہی ہے اس الیکشن میں، تو کچھ ایسے لوگ تھے، کیا پرسنٹیج آئی ڈونٹ نو، جو نہیں کہنے لگے چلو شکر ہے وہ تو نہیں آ رہے ہیں، اب کوئی فرق نہیں پڑتا، پی ٹی آئی جیت جائے گا یا جو بھی آئے گا اتنا برا نہیں ہوگا. اچھا. تو انہوں نے آ کے ووٹ نہیں کیا. مگر دیکھیے اصلی بات اس الیکشن کا جو مجھے لگ رہا ہے، یہ انہوں نے عوریہ صاحب نے کہا کہ یہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ اور وہ، میرے خیال میں شاید کر رہے ہوں گے مگر ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر اس قسم کے الیکشنز ہوں کہ پبلک ریولشن اتنا ہوگا اگینسٹ دا سسٹم اور الیکشنز، اس لیے آج تک تو ایک فیئر الیکشن نہیں ہوا ہے، اور دا لیٹسٹ جو الیکشن ہوا ہے اس سے شاید بڑی دھاندلی صرف 1997 میں ہوئی ہوگی. اچھا. تو میں صرف یہ کہتا ہوں آپ کو کہ ایز اے ریزلٹ آف دس الیکشن کس کی بینیفٹ؟ مانے اسٹیبلشمنٹ لوگ کہیں گے بھائی یہی ایک لوگ ہیں جو ان سے ہمیں بچا سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو بچانے کے لیے دین یو ہیو اندر پیریڈ آف آٹوکریٹک رول. ڈیموکریسی تو پھر گئی. شاید ہمیں سوچنا چاہیے، کام نہیں کر رہا ہے نا. 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اکنامک کنڈیشن، ہماری کرپشن انڈیکس، ہر انڈیکس میں ہماری جو کمی ہو رہی ہے وہ ہمارے رولرز رسپانسبل ہیں. تو یہ سسٹم رسپانسبل ہے. تو اگر یہ سسٹم نہیں کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں نا ڈیموکریسی از the worst system in the world except there نہیں it's the worst system except in the world except there is no better. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ this is the only alternative. اور صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک ہی alternative ہے. بڑا امپورٹنٹ آپ نے مگر ہم لوگ جس طریقے سے اس کو فلاؤٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. وہ کہیں گے بیٹھے رہو بھائی. اس لیے بڑی اچھی ان کی فیصلہ تھا کہ ہم پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں آئیں گے، ہم باہر رہیں گے، رینجرز باہر ہوگا، اور باہر کا ہم حفاظت ضرور گارنٹی کرتے ہیں. ان سائڈ جو بھی ہوکس پوکس ہو رہا ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہی ہوا. بالکل ٹھیک ہے.